جی شکریہ چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب بجٹ پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور بجٹ جو ہوتا ہے یہ صرف ایک ریفلیکشن نمبرز کا نہیں ہوتا بلکہ یہ ریفلیکشن ایک ڈائریکشن کا ہوتا ہے. بجٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی سوچ، آپ کی سمت، آپ کا ویژن، آپ کا مقصد اور آپ کی ویلیوز بتاتا ہے. اور میں یہاں اپوزیشن کی سپیچز بھی سن رہی تھی، میں یہاں بھی سپیچز سن رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کس کانفیڈنس سے اٹھ کے وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ 4 دفعہ مرکز میں آ چکے ہیں. 4 دفعہ پیپلز پارٹی مرکز میں آئی، 3 دفعہ نون لیگ مرکز میں آئی. تو یہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو 10 بجٹ پاس کیے تھے، جو چیزیں مانگ رہے ہیں وہ انہوں نے 30 سال میں نہیں کی. یہ خود مان رہے ہیں کہ انہوں نے ٹریکس پہ کام نہیں کیا کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹریکس خراب ہے. وہ خاتون جو تھی وہ ڈسکے میں کہہ رہی تھی ہمیں یونیورسٹی دیں. تو بی بی 3 دفعہ آپ آئے مرکز میں، آپ کی حکومت نے یونیورسٹیوں پہ نہیں سپینڈ کیا. تو آج انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے کہ 30 سال یہ دونوں مل کے جو ان کا نظریہ تھا وہ صرف یہ تھا، اس کو کہتے ہیں اسپیکر صاحب پونزی اکانومی. پونزی اکانومی کیا ہوتی ہے؟ 1920 میں ایک فراڈیا نکلا، اس کا نام تھا چارلز پونزی. اس کے بعد دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں پونزی اکانومی ہوتی ہے اور پونزی بجٹ ہوتے ہیں. اور پونزی اکانومی کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو چارلز پونزی تھا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ بورو، سپینڈ، رن. وہ آپ کو کہتا تھا ₹1,00,000 دو، میں تمہیں مہینے کے بعد 2 لاکھ دوں گا. اس کے بعد وہ خرچتا تھا اور جب وہ بسٹ ہو جاتی تھی وہ بھاگ جاتا تھا. آپ ان سے ایک سوال پوچھیں لاجکلی. یہ کہتے ہیں کہ ہم اکانومی کو چھوڑ کے گئے 5.8% پہ، 5.5% پہ اکانومی چھوڑ گئے. ٹھیک ہے، لیکن یہ پونزی اکانومی تھی. کہتے ہیں 2.5% پہ ہمیں ملی، 5.5% پہ ہم چھوڑ کے گئے. اگر 5.5% پہ چھوڑ کے گئے تو اسپیکر صاحب جب یہ گئے مئی میں گئے، جون میں پاکستان کی اکانومی کو کہا گیا موڈیز سے 5.5% گروتھ، اور جون میں پاکستان کی اکانومی کو کہا گیا انسٹیبل، رسکی، نیگیٹو اینڈ اباؤٹ ٹو بی بینکرپٹ. 2 مہینے کے ریزروز رہ گئے، 19 بلین کا نقصان اور خسارہ. تو یہ ان سے پوچھیں کہ کیا وجہ تھی کہ 5.5% جو انہوں نے ڈبل کیا؟ تو یہ وہی ہے ڈبل شاہ، یہ وہی اکانومیز تھی ڈبل شاہ. کیونکہ بیچ میں کیا تھا؟ بیچ میں قرضے تھے، بیچ میں خسارے تھے، بیچ میں ساری لائبلٹیز تھیں. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں اسپیکر صاحب، اکانومی جب سسٹینبلی گرو کرتی ہے 4 چیزوں پہ گرو کرتی ہے: ایکسپورٹس، انویسٹمنٹ، ٹیکس ریونیو اینڈ انڈسٹریلائزیشن. یہ چاروں چیزیں ان دونوں کے زمانوں میں تباہ ہو گئیں. ایکسپورٹس کا حال دیکھیں، 2013 میں ایکسپورٹس 24.8 تھی، جب یہ گئے 24.2 تھی. تو 5.5% گروتھ کہاں سے ہوئی؟ قرضے لے کے. انہوں نے 13,000 ارب سے قرضے 30,000 تک پہنچائے. پھر بات یہ کہ اگر انڈسٹریلائزیشن بھی نہیں ہوئی، ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھی، تو پیسے کہاں گئے؟ تو ان کا جو ایک نظریہ تھا، میں آپ کو دونوں نظریوں کو کمپیئر کرتی ہوں. جو ہمارے لیڈر کا نظریہ ہے وہ ہے ریاست مدینہ، جو ان کا نظریہ ہے وہ ہے نظریہ کرپشن. اور انہوں نے اس نظریے پہ اتنا کام کیا کہ 30 سال رہنے کے باوجود آج یہ سارے 150 لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یونیورسٹیاں دے دیں،
ट्रैक हमारा 80% खराब हुआ है, पानी नहीं है हमारे पास, खुद मान रहे हैं। जिसका मतलब है कि ना एक्सपोर्ट्स बढ़ी, आपकी इकोनॉमी को वो कह रहा है कि ये 2018 में बैंकरप्ट छोड़ के गए हैं, सब खा पी गए हैं। तो वो पॉन्जी इकोनॉमी हुई ना, बोरो स्पेंड रन। एक बाहर चला गया, बड़े मियां साहब, छोटे मियां साहब फरार हो रहे थे, रात के 12 बजे पकड़े गए। सारी फैमिलियां बाहर भाग गई, बेटे बाहर भाग गए, इकोनॉमी को पॉन्जी इकोनॉमी बना के डबल शाह, ट्रिपल शाह। तो इनसे एक सवाल मुझे बता दें कि 5.5% इकोनॉमी जो है ग्रो की, आपको सारे इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं कि दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान का, 2 महीने के अलावा चल नहीं सकती, इनके पास पैसे नहीं है। फिर हमें ये मुड़ के पूछते हैं कि जी क्या हुआ इकोनॉमी को? तो घर के चिराग को आग लगा के पूछें, चिंगारी कहां से आई? कुर्बान जाएं ऐसी मासूमियत पे आपकी। घर को आग आपने लगाई, पॉन्जी इकोनॉमी आपने बनाई। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि नजरिया करप्शन पहले इनका। मेरे कॉलीग जो एमक्यूएम से थे, उन्होंने सिंध असेंबली में एक नज़म कही थी, उस पे यासिर अली साहब ने कुछ उस नज़म में ऐड किया। तो नजरिया करप्शन क्या था? नजरिया करप्शन था, आओ मिलकर खाते हैं, खाते और खिलाते हैं। आओ मिलकर खाते हैं, खाते और खिलाते हैं। जब वक्त पड़ा भागेंगे, जद्दा लंदन अपना है। जब वक्त पड़ा भागेंगे, जद्दा लंदन अपना है। मिलके लूट मचाएंगे, आओ मिलकर खाएंगे। आओ मिलकर खाएंगे, ये इनका नजरिया करप्शन था। क्योंकि अपनी कुर्सियों से उठ के आज 6 दिन हो गए हैं, कह रहे हैं हमारे पास ये नहीं है, 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 आप दें। हम तो 2 साल से आए हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने 30 साल में कंफर्म कर दिया कि मुल्क को खाली दिवालिया करके ये गए। अच्छा जी, अब दूसरी जो बात है, इन्होंने क्या क्या किया। अभी फारूक हबीब ने आपको बता दिया कि इन्होंने कहां कहां खाया। मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं। मैं फॉरेन अफेयर्स में हूं। नवाज शरीफ साहब ने 21 दौरे किए यूके के, 21 दौरे किए यूके के, सारे गरीबों के पैसों पे। सारे अपने बच्चों को मिलने जाते थे, गरीबों के बच्चों को पेट में से पैसे लेके। जरदारी साहब 41 दफा दुबई गए, 41 दफा दुबई गए, सारे गरीबों के पैसों पे। तो फिर इनका यही हाल होना था, यही हाल होना था। अच्छा जी, और माशाअल्लाह 6 कैंप ऑफिस डिक्लेयर किए। मॉडल टाउन का घर कैंप ऑफिस, मरी का घर कैंप ऑफिस। जो इनके घर के बिजली के बिल थे, जो पानी के बिजली के बिल थे, जो बच्चों को अपने दूध पिलाते थे, वो भी टैक्स पेयर के पैसों से। ये इनका हाल था, ये इनका नजरिया करप्शन था। और 2008 से 2013 -19% जी एग्रीकल्चर तबाह करके गए, तबाह करके गए। ये मैं इनके फिगर्स बता रही हूं। और उसके अलावा एक्सपोर्ट्स मैंने आपको पहले बता दी। अब मैं आती हूं जी आपकी जो हमारी अपनी जो बजट की और हमारा जो विजन है मदीना की रियासत पे। ये मैं आपको पहली दफा बता रही हूं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यहां खाकान अब्बासी साहब खड़े थे और उन्होंने सुबह कहा कि मैंने बजट बड़ा पढ़ा है, मुझे गरीबों का कोई नाम नजर नहीं आया। सही कह रहे हैं, 30 साल में इनको गरीब नजर नहीं आया। इन्होंने कभी गरीब का ख्याल ही नहीं किया। इन्होंने सिर्फ रायविंड बनाई, इन्होंने सिर्फ अपनी जायदादें बनाई हैं एवन फील्ड में। इनको गरीब कहां नजर आएगा? ये पहला बजट है जिसने स्टार्ट ही गरीब से किया। पिरामिड रिवर्स हो गया। पहले होता था जी रायविंड, मॉडल टाउन, लाहौर, उसके बाद पसमानदा इलाके आते ही नहीं थे।
یہ پہلا بجٹ ہے جس نے سب سے پہلے غریبوں کو سامنے رکھا ہے, پیرامڈ ریورس کر دیا ہے. اور وہ کیسے کیا ہے؟ ہر غریب 40 ملین جو ہمارے غریب گھرانے ہیں, پہلی دفعہ ان کو قرضہ دیا گیا ہے, $500,000 کا قرض حسنہ. ریاست مدینہ ہر کسان کو, یہ بیٹھے ہیں -19% گروتھ والے, ہر کسان کو 3 لاکھ روپے, 1.5 لاکھ روپے فصلوں پہ قرض حسنہ. کبھی پہلے نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری میں کہ کسی گورنمنٹ نے قرض حسنہ دیا ہو. 2 لاکھ روپے آپ کی ایگری اکوپمنٹس کے. آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹریکٹرز کی 62% سیل بڑھی ہے. کیسے بڑھی ہے؟ کسان کے پاس پیسہ آیا تو بڑھی ہے نا. اس کے علاوہ آپ کو گھر بنانے کے لیے 20 لاکھ روپے قرض حسنہ. قرض حسنہ ریاست مدینہ. اور آپ کے لیے ہر گھر کے لیے ایک صحت کارڈ, 7 لاکھ روپے سے 10 لاکھ روپے آپ کا علاج فری. جو یہ بات کر رہے تھے کہ کارڈ ہے, کہاں ہے کارڈ؟ آج تک کسی کو کوئی کارڈ نہیں ملا. کارڈ ملے تو کریڈٹ کارڈ ملے ایون فیلڈ کے لیے, کارڈ ملے تو رائیونڈ کے لیے ملے لوٹ کارڈز, لوٹ سیل کارڈز. پلیز جی. نہیں, میں نے تھوڑی سی اس میں آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے آپ نے بہت لیٹ چانس. اندلیب صاحبہ بہت لمبی لسٹ ہے اور رات 12 بجے ہیں اور سارے ایم این ایز نے بولنا ہے جی, کافی سارے 3 دن سے بیٹھے ہیں محترمہ اندلیب صاحبہ, 3 دن سے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے ممبر پارلیمنٹ, تو پلیز وائنڈ اپ جی. یہ دیکھیں, میں ان کی فلسفی آپ کو بتا رہی تھی کہ ان کا فلسفہ کیا ہے. تو آپ کو وہ تھا کہ جی آؤ مل کر کھاتے ہیں, کھاتے اور لگاتے ہیں. میں 10%, تم 10 نمبر. میں 10%, تم 10 نمبر, دونوں مل کر کچھ کر جاتے ہیں, ایک تازہ ڈھونگ رچاتے ہیں, آؤ مل کر کھاتے ہیں. یہ ان کا نظریہ. اور یہ انہوں نے مدر چائلڈ آج تک ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل نہیں بنایا. یہ چھوڑ کے گئے ہیں پاکستان کو ہائیسٹ مٹرنل مورٹیلٹی ریٹ, ہائیسٹ چلڈرن مورٹیلٹی ریٹ. مائیں اور بچے مرتے رہے ہیں ان کے سامنے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہم 6 مدر چائلڈ اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز بنا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں, میں سب سے بڑی بات کیا ہے, میں صرف آخر میں یہ اینڈ کروں گی کہ وہ کہتے ہیں جو لیڈر ہوتا ہے, لیڈر پالیٹیشین تھنکس آف دا نیکسٹ الیکشن, لیڈر تھنکس آف دا نیکسٹ جنریشن. حمزہ شہباز کی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, 2015 میں ایک اسکول میں جاتے ہیں, بچے بیٹھے ہیں 5-6 سال کے, اور ان کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا کرپشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کرپشن ہر جگہ ہوتی ہے. اگر ہم نے اپنی نسلوں کو ان سے بچانا ہے تو ہم نے یہ نظریہ کرپشن کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کرنا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, یہ پہلا بجٹ ہے جس میں سب سے غریب کسان, یوتھ, خواتین, بچے, مائیں, سب کے لیے سوچا گیا ہے. اور ان کے پاس نہ کوئی جواز ہے, نہ کوئی کرٹیسزم ہے. صبح کھڑے ہوتے ہیں اور بات. اور یہاں جو انٹرنیشنل جو ان کی انٹرنیشنل پریزنس ہے وہ یہ ہے, صبح بات کر رہے تھے خاقان عباسی. خاقان عباسی وہ بندہ ہے جو پرائم منسٹر کے طور پہ امریکہ گیا اور وہاں اس کی اسٹرپ سرچ ہوئی ایئرپورٹ کے اوپر. یہ ان کی عزت تھی. اور اس کے علاوہ گیلانی صاحب کا مشہور ہے کہ جی ڈرون بجاتے جا, وکی لیکس میں کہا ہم جا کے اسمبلی میں ہم کریں گے پروٹیسٹ, لیکن ہم ڈرونز الاؤ کریں گے. پاکستان کا نام جو آج ہے انٹرنیشنلی. تھینک یو, تھینک یو جی. جی کیسر احمد شیخ صاحب جی. جی ناصر بوسال صاحب.